بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بے حد مبارک اور روح پرور کتاب مناجات مقبول کا تعارف پیش کریں گے، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مرتب کردہ دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ مناجات ہیں جو دل سے نکل کر رب کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ سے محبت، عاجزی، توبہ اور دعا کے حسین انداز ملتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، دل کو سکون ملے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو، تو یہ دعاؤں کی کتاب آپ کے لیے ایک روحانی خزانہ ہے، جو میں نے ویڈیو کی فارم میں پیش کی ہے آگے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ان دعاؤں کو 7 حصوں میں تقسیم فرمایا تاکہ پڑھنے والوں کو سہولت کے ساتھ یومیہ ایک منزل پڑھنے کی سعادت مل سکے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، یہ دعائیں خداوند کریم اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ ہیں، تو پھر اس کی قبولیت میں کوئی تردد اور شک نہیں ہونا چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ دعاؤں کی تلاوت کرنے والے اخلاص، توجہ اور پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے طلب فرمائیں۔ ان دعاؤں کو پڑھتے وقت اگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، ان سب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو مجھے یقین ہے کہ ان دعاؤں کو صدقے دل سے پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو عربی اور اردو دونوں میں بیان کیا ہے، لیکن میں اس ویڈیو میں صرف آپ کو اردو ترجمے کی ہی دعائیں بتا رہی ہوں، کیونکہ میں اسی طرح سے پڑھتی ہوں اور یہ پڑھ کے سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ عربی جو ہے وہ بھی آپ کو بکس میں مل جائے گی، تو اگر آپ لینا چاہیں تو آپ ضرور بک پرچیز کریں۔ میں فی الحال جو ہے وہ اس ویڈیو میں صرف اردو ترجمہ ہی بتاؤں گی۔ آپ کی سہولت کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے مناجات مقبول کی کتاب کا PDF فارمیٹ کا لنک پرووائڈ کر دیا ہے، وہاں سے کلک کر کے آپ بک کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا اشرف تھانوی کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اس مناجات مقبول کو صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ ترجمہ منزل اول بروز ہفتہ۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے، اور ہمیں کافر لوگوں پر غالب کر دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اور ہمارے اوپر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پیشتر کے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جسے ہم آسانی سے نہ اٹھا سکتے ہوں، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہمارے اوپر رحم کر، تو ہی تو ہمارا مالک ہے، تو ہم کو کافر لوگوں پر غالب کر دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دل کو ہدایت کرنے کے بعد کہیں پھیر نہ دینا، اور ہمیں اپنے حضور سے بڑی رحمت عطا کر، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، سو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سارا کارخانہ قدرت یوں ہی بیکار نہیں پیدا کر دیا ہے، تو پاک ہے اس سے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا بس اسے رسوا ہی کر ڈالا، سیاہ کاروں کا ہمدرد کوئی بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تو ایک پکارنے والے کو ایمان کے لیے پکارتے ہوئے سنا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، اور ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو اتار دے، اور ہمارا خاتمہ نیکیوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ عطا کر جو تو نے اپنے پیغمبروں کی معرفت ہم سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیے ہیں
اور اگر تو ہی ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحمت نہ کرے گا تو ہم تو یقیناً نامرادوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اسلام ہی کی حالت پر موت دے۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، پس تو ہمیں بخش دے اور تو ہم پر رحمت کر، اور تو ہی سب سے بیشتر بخشنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کا ہدف نہ بنائیو اور ہمیں اپنے رحم و کرم سے کافر لوگوں سے چھڑا لیجیو۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا رفیق دنیا اور آخرت میں رہیو۔ مجھ کو اسلام پر موت دیجیو اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کیجیو۔ اے میرے پروردگار، مجھے اور میری نسل کو بھی نماز درست رکھنے والا کر دے۔ اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول کر لے۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور کل مومنین کو بخش دیجیو جس دن کے حساب قائم ہو۔ اے میرے پروردگار، میرے والدین پر رحمت کیجیو جیسا کہ انہوں نے مجھ چھوٹے کو پالا۔ اے میرے پروردگار، مجھے اندر بھی صاف لے جا اور مجھے باہر بھی صاف نکال لا، اور میرے حق میں اپنے پاس سے ایک مدد دینے والی قوت تجویز کر دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے حضور سے رحمت خاصہ عنایت کر اور ہمارے مقصد میں کامیابی کا سامان بہم پہنچا دے۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور مجھ پر میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان سے کنجلک کھول دے کہ میری بات کو لوگ سمجھ لیں۔ اے میرے پروردگار، مجھے علم میں بڑھا، مجھے دکھ نے ستایا ہے اور تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑیو اور سب سے اچھا وارث تو ہی ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ میں اتار اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کی چھیڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحمت کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر ہے۔ اے ہمارے پروردگار، عذاب دوزخ کو ہم سے پھیرے رکھ کہ اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری ازواج و اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیرے اس احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرے، اور تو مجھے اپنے رحم و کرم سے اپنے صالح بندوں میں داخل کر دے۔ اے میرے پروردگار، میں اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے مفسد لوگوں پر غالب کر۔ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر محیط ہے، تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور جو تیری راہ پر چلے انہیں بخش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے، اور اے ہمارے پروردگار، انہیں ہمیشگی کی جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو کوئی ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے نیک ہو۔ بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور انہیں خرابیوں سے بچا دے، اور جس کو تو نے اس دن خرابیوں سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور میری اولاد میں صلاحیت نیکی کی دے۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں ہارا ہوا ہوں، بس تو میرا بدلہ لے لے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہمارے پیش رو ہیں بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے ساتھ کدورت نہ ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو بڑا شفیق و مہرباں ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافر لوگوں کا ہدف ستم نہ بنا
اور ہمیں اے پروردگار بخش دے، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارا نور کامل کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے پروردگار بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو اور اس کو بھی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو، اور سارے مومن مردوں اور عورتوں کو بھی۔ یا اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے، اور مجھ میں اور میرے گناہوں کے درمیان ایسا فاصلہ کر دے جیسا کہ مشرق و مغرب میں تو نے فاصلہ رکھا ہے۔ یا اللہ میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا کر اور اسے پاک کر دے، تو ہی اس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور آقا ہے۔ ہم تجھ سے وہ سب بھلائیاں مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں مغفرت کے اسباب اور نجات دینے والے کام اور ہر گناہ سے بچاؤ اور ہر نیکی کی لوٹ اور بہشت میں اپنا پہنچنا اور دوزخ سے نجات پانا۔ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں علم میں کارآمد۔ یا اللہ بخش دے میرے گناہ نادانستہ اور دانستہ۔ یا اللہ بخش دے میری خطا اور نادانی اور میری زیادتی میرے بارے میں، اور وہ بھی جو تو مجھ سے بڑھ کر جانتا ہے۔ یا اللہ بخش دے جو گناہ مجھے مقصود تھا اور جو غیر مقصود تھا۔ یا اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے استوار رکھ۔ یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے ہدایت اور پرہیزگاری اور پارسائی اور سیر چشمی۔ یا اللہ میرا دین درست رکھ جو میرے حق میں بچاؤ ہے، اور میری دنیا درست رکھ جس میں میری معاش ہے، اور میری آخرت درست رکھ جہاں مجھے لوٹنا ہے، اور بنا دے زندگی کو میرے حق میں ہر بھلائی میں ترقی اور موت کو میرے حق میں ہر برائی سے امن بنا دے۔ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحمت کر اور مجھے چین دے اور مجھے رزق دے۔ یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے اور بزدلی سے اور انتہائی کبرسنی سے اور قرضے سے اور گناہ سے اور عذاب دوزخ سے اور دوزخ کے فتنے سے اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور مالداری کے برے فتنے سے اور محتاج کے برے فتنے سے اور مسیح دجال کے برے فتنے سے اور زندگی و موت کے فتنے سے اور سخت دلی سے اور غفلت سے اور تنگ دستی سے اور ذلت سے اور بیچارگی سے اور کفر سے اور فسق سے اور ضد ضدی سے اور لوگوں کے سناوے سے اور دکھاوے سے اور بہرے پن سے اور گونگے پن سے اور جنوں سے اور جذام سے اور بری بیماریوں سے اور قرضے سے اور فکر سے اور غم سے اور بخل سے اور لوگوں کے دباؤ سے، اور اس سے کہ ناکارہ عمر تک پہنچوں، اور دنیا کے فتنے سے اور اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ دوسری منزل بروز اتوار۔ اے میرے پروردگار میری مدد کر اور میری مخالفت میں کسی کی مدد مت کر، اور مجھے فتح دے اور کسی کو میرے اوپر غالب نہ کر، اور میرے حق میں تدبیر کر اور میرے مقابلے میں کسی کی تدبیر نہ چلا، اور مجھے ہدایت کر اور میرے لیے ہدایت کو آسان کر دے، اور اس کے مقابلے میں مجھے مدد دے جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے میرے پروردگار مجھے ایسا کر دے کہ میں تجھے بہت یاد کروں، تیرا بہت شکر ادا کیا کروں، تجھ سے بہت ڈرا کروں، تیری بہت فرما برداری کیا کروں، تیرا بہت مطیع رہوں، تجھی سے سکون پانے والا رہوں، تیری ہی طرف متوجہ ہونے والا رہوں، رجوع ہونے والا رہوں۔ اے میرے پروردگار میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو دے، اور میری دعا قبول کر اور میری حجت دینی قائم رکھ، اور میری زبان درست رکھ، اور میرے دل کو ہدایت پر رکھ، اور سینے کی کدورت کو نکال دے۔ یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور ہم سے راضی ہو جا، اور ہمیں بہشت میں داخل کر اور ہمیں دوزخ سے بچا دے اور ہمارے حال سب درست کر دے۔
یا اللہ ہمارے دلوں میں الفت دے اور ہمارے آپس کے تعلقات درست کر دے، اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا اور ہمیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لا، اور ہمیں بے حیاؤں سے جو ان میں سے ظاہری ہوں اور باطنی ہوں دونوں سے الگ رکھ، اور ہمیں برکت دے ہماری سماعتوں میں اور ہماری بینائیوں میں اور ہمارے دلوں میں اور ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں، اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار اور ثناءخواں بنا، اور نعمتوں کے قابل بنا اور انہیں ہم پر پورا کر۔ یا اللہ میں تجھ سے ثابت قدمی طلب کرتا ہوں امور دین میں، اور تجھ سے اعلیٰ صلاحیت طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری نعمتوں کے شکر کی توفیق اور حسن عبادت چاہتا ہوں، اور تجھ سے مانگتا ہوں سچی زبان اور قلب سلیم اور اخلاق صحیح، اور تجھ سے وہ بھلائی مانگتا ہوں جس کو تو جانتا ہے، اور تجھ سے اس گناہ سے معافی چاہتا ہوں جس کو تو جانتا ہے، بے شک تو ہی ہر غائب کا جاننے والا ہے۔ یا اللہ مجھے بخش دے جو کچھ میں نے پہلے کیا اور جو کچھ بعد میں نے پوشیدہ کیا اور جو کچھ اعلانیہ کیا، اور اس کو بھی جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی خشیت سے اتنا حصہ دے کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی اطاعت سے اتنا حصہ کہ تو ہمیں اس کے ذریعے سے اپنی جنت میں پہنچا دے، اور یقین سے اتنا حصہ کہ اس سے تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان کر دے، اور ہماری سماعتیں اور ہماری بینائیاں اور ہماری قوت کو کام کا رکھ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، اور اس کی خیر کو ہمارے بعد باقی رکھنا، اور ہمارا انتقام اس سے لے جو ہم پر ظلم کرے، اور ہمیں اس پر غالب کر دے جو ہم سے دشمنی کرے، اور ہمارے دین میں ہمارے لیے مصیبت نہ ڈال، اور دنیا کو نہ ہمارا مقصود اعظم بنا، اور نہ ہمارے معلومات کی انتہا، اور نہ ہماری رغبت کی منزل مقصود، اور ہم پر اس کو حاکم نہ کر جو ہم پر نا مہربان ہو۔ یا اللہ ہمیں بڑھا اور گھٹا مت، اور ہمیں آبرو دے اور ہمیں خوار نہ کر، اور ہمیں عطا کر اور ہمیں محروم نہ کر، اور ہمیں بڑھائے رکھ اور دوسروں کو ہم پر نہ بڑھا، اور ہمیں خوش رکھ اور ہم سے خوش رہ۔ یا اللہ میرے دل میں ڈال دے میری سعادت۔ یا اللہ مجھے میرے نفس کی برائی سے محفوظ رکھ، اور مجھے میرے امور کی اصلاح کی ہمت دے۔ میں اللہ سے دنیا و آخرت دونوں میں عافیت مانگتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے توفیق چاہتا ہوں نیکیوں کے کرنے کی اور برائیوں کے چھوڑنے کی، اور غریبوں کی محبت کی، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کرے، اور جب تو کسی جماعت پر بلا نازل کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اٹھا لینا بلا اس کے کہ میں اس بلا میں پڑوں، اور میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور اس شخص کی محبت بھی جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اس عمل کی بھی محبت جو تیری محبت سے قریب کر دے۔ یا اللہ اپنی محبت مجھے پیاری کر دے میری جان سے اور میرے گھر والوں سے اور سرد پانی سے بھی بڑھ کر۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر، اور اس شخص کی بھی محبت جس کی محبت تیرے نزدیک میرے حق میں نافع ہو۔ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے وہ دیا ہے جو مجھے پسند ہے، اسے میرا معین بھی اس کام میں بنا دے جو تجھے پسند ہے۔ یا اللہ جو کچھ تو نے دور رکھا ہے مجھ سے ان چیزوں میں سے جو مجھ کو پسند ہیں، تو اسے میرے حق میں ان چیزوں کے لیے موجب فراغ بنا دے جو تجھے پسند ہیں۔ اے دلوں کے پلٹنے والے میرا دل اپنے دین پر مضبوط رکھ۔ یا اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ پھر نہ پھرے، اور ایسی نعمتیں کہ ختم نہ ہوں، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت کے برترین مقام یعنی جنت خلد میں۔ یا اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تندرستی ایمان کے ساتھ، اور ایمان حسن اخلاق کے ساتھ، اور کامیابی جس کے پیچھے تو مجھے فلاح بھی دے، اور رحمت تیری طرف سے، اور عافیت اور مغفرت تیری طرف سے، اور تیری خوشنودی۔ یا اللہ تو نے جو علم مجھے دیا ہے اس سے مجھے نفع دے، اور مجھے وہ علم دے جو مجھے نفع
دکھا دے۔ یا اللہ باوسیلہ اپنے عالم الغیب ہونے کے اور مخلوق پر قادر ہونے کے مجھے زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں زندگی میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے اٹھا لینا جب تیرے علم میں موت میرے حق میں بہتر ہو۔ اور میں مانگتا ہوں تجھ سے تیرا ڈر غائب و حاضر میں، اور اخلاص کی بات حالت عیش و تیش میں، اور تجھ سے ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو جاتی نہ رہے۔ اور میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے حکم تکوینی پر رضامند رہنا، اور موت کے بعد خوش عیشی، اور تیرے دیدار کی لذت اور تیرے دید کا شوق۔ اور میں تیری ذات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں آزار دینے والی مصیبت اور گمراہ کرنے والی بلا سے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر دے اور ہمیں رہنما راہیاب بنا دے۔ یا اللہ میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں، سب کی سب، فوری بھی اور دور کی بھی، اس میں سے بھی جس کا مجھے علم ہے اور اس میں سے بھی جس کا علم مجھے نہیں ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے وہ سب بھلائی مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ یا اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اور جو چیز بھی اس سے قریب کرنے والی ہو، قول سے ہو یا عمل سے۔ اور میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اپنے ہر حکم تکوینی کو میرے حق میں بہتر کر دے۔ اور میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ جو کچھ تو میرے حق میں جاری کرے اس کے انجام کو سعادت بنا دے۔ یا اللہ ہمارا انجام تمام کاموں میں اچھا کر، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ مجھے اسلام کے ساتھ قائم رکھ کھڑے ہوئے، اور اسلام کے ساتھ قائم رکھ بیٹھے ہوئے، اور اسلام کے ساتھ قائم رکھ لیٹے ہوئے، اور مجھ پر طعنے کا موقع نہ دے، نہ کسی دشمن کو اور نہ کسی حاسد کو۔ یا اللہ میں تجھ سے سب بھلائیاں مانگتا ہوں جن کے خزانے تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، اور تجھ سے وہ بھلائی بھی مانگتا ہوں جو تمام تر تیرے ہی قبضے میں ہے۔ یا اللہ ہمارا کوئی گناہ نہ چھوڑ جسے تو بخش نہ دے، اور نہ کوئی تشویش جسے تو دور نہ کر دے، اور نہ کوئی قرضہ ایسا جسے تو ادا نہ کر دے، اور نہ کوئی حاجت دنیا اور آخرت کی حاجتوں میں سے ایسی جسے تو پوری نہ کر دے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ یا اللہ ہماری امداد کر اپنے ذکر اور اپنے حسن عبادت کے باب میں۔ یا اللہ مجھے قناعت دے اس میں جو تو نے مجھے نصیب کیا ہے، اور اس میں میرے لیے برکت دے، اور ہر اس چیز میں جو میری نظر سے غائب ہے میرا نگراں رہ خیریت کے ساتھ۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں زندگی پاکیزہ اور موت ڈھنگ کی، اور ایسی مراجات جس میں میرے لیے رسوائی اور فضیحت نہ ہو۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، بس اپنی مرضیات میں میرا ضعف اپنی قوت سے بدل دے، اور کشاں کشاں مجھے خیر کی طرف لے جا، اور اسلام کو میری پسند کا منتہا بنا دے۔ میں ذلیل ہوں سو مجھے عزت دے، اور میں محتاج ہوں سو مجھے رزق دے۔ یا اللہ میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں بہترین سوال اور بہترین دعا اور بہترین کامیابی اور بہترین عمل اور بہترین اجر اور بہترین زندگی اور بہترین موت، اور مجھے ثابت قدم رکھ، اور میری نیکیوں کا پلہ بھاری کر دے، اور میرے ایمان کو متحقق کر دے، اور میرا درجہ بلند کر دے، اور میری نماز کو قبول کر۔ میں مانگتا ہوں تجھ سے جنت کے بلند درجے۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں خیر کی ابتدائیں بھی اور انتہائیں بھی، اور خیر کی جامع چیزیں، اور خیر کا اول بھی اور خیر کا آخری بھی، اور خیر کا ظاہر بھی اور خیر کا باطن بھی۔ یا اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں اپنے ہر اس کام میں جسے اعضاء سے کروں یا دل سے کروں، اور اس کی بھی خیر جو پوشیدہ ہے، اور اس کی بھی خیر جو اعلانیہ ہے۔ یا اللہ میرا رزق خوب فراخ کر دینا میرے بڑھاپے میں، اور میری عمر کے ختم ہونے کے وقت، اور میری عمر کا بہترین حصہ اس کا آخری حصہ کرنا، اور میرا بہترین عمل میرا آخر ترین عمل کرنا، اور میرا بہترین دن وہ کرنا جس روز میں تجھ سے ملوں۔ اے سلام اور اہل اسلام کے مددگار مجھے ثابت قدم رکھ اسلام پر یہاں تک کہ میں تجھ سے مل جاؤں۔ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں اپنی اور اپنے متعلقین کی سیر چشمی۔ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بری عمر سے اور دل کے فتنے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بواسطہ تیری عزت کے کہ کوئی معبود نہیں بجز تیرے، اس سے کہ تو مجھے گمراہ کر دے، اور بلا کی سختیوں سے، اور بدقسمتی کے حصول سے، اور بری تقدیر سے، اور دشمنوں کے طعنے سے، اور اس کام کی برائی سے جو میں نے کیا، اور اس کام کی برائی سے جسے میں نے نہیں کیا، اور اس چیز کی برائی سے جو مجھے معلوم ہے، اور اس چیز کی برائی سے جو مجھے معلوم نہیں،
اور تیری نعمت کے جاتے رہنے سے، اور تیرے امن کے پلٹ جانے سے، اور تیرے عذاب کے ناگہاں آ جانے سے، اور تیری ناخوشی سے، اور اپنی سنوائی کی خرابی سے، اور اپنی بینائی کی خرابی سے، اور اپنی زبان کی خرابی سے، اور اپنے دل کی خرابی سے، اور اپنی منی کی خرابی سے، اور فاقے سے، اور اس سے کہ میں کسی پر زیادتی کروں یا کوئی مجھ پر زیادتی کرے، اور کسی چیز کے میرے اوپر گر جانے سے، اور میرے کسی چیز پر گر پڑنے سے، اور ڈوب جانے سے، اور جل جانے سے، اور اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت گڑبڑ میں ڈال دے، اور اس سے کہ میں جہاد سے بھاگتا ہوا مروں، اور اس سے کہ میں جانور کے ڈسنے سے مروں۔ آمین ثم آمین۔ ترجمہ: تیسری منزل بروز پیر۔ یا اللہ مجھے بڑا صبر والا بنا دے، اور مجھے بڑا شکر والا بنا دے، اور مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں برکت اور شادابی اور امن رکھ دے، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس کی برکت سے مجھے محروم نہ رکھ، اور جس چیز سے تو نے مجھے محروم رکھا ہے اس کے باب میں مجھے فتنے میں نہ ڈال۔ یا اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی تو میری سیرت بھی اچھی کر دے، اور میرے دل کی کھولن دور کر دے، اور گمراہ کرنے والے فتنوں سے مجھے بچائے رکھ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے۔ یا اللہ مجھے موت کے وقت حجتی ایمان تلقین کر دے۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اس چیز کی بھلائی مانگتا ہوں جو آج کے دن میں ہو، اور اس چیز کی بھی بھلائی جو اس کے بعد ہو۔ یا اللہ میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں آج کے دن کی، اور اس کی فتح، اور اس کی ظفر، اور اس کا نور، اس کی برکت اور اس کی ہدایت۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں معافی اور امن اپنے دین میں، اور اپنی دنیا میں، اور اپنے اہل و مال میں۔ یا اللہ میرا عیب ڈھانپ دے، اور خوف کو امن سے بدل دے۔ یا اللہ میری حفاظت کر، میرے آگے سے اور پیچھے سے، اور میرے داہنے سے اور میرے بائیں سے، اور میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کے واسطے سے پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ ناگہاں اپنے نیچے سے پکڑ لیا جاؤں۔ یا حیو یا قیوم، میں تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سارے حال کو درست کر دے، اور مجھے میرے نفس کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی نہ سونپ۔ تیرے اس نور ذات کے واسطے سے جس سے آسمان و زمین روشن ہیں، اور ہر اس حق کے واسطے سے جو تیرا ہے، اور اس حق کے واسطے سے جو مانگنے والے کا تجھ پر ہے، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ سے درگزر کرے، اور یہ کہ اپنی قدرت سے مجھے دوزخ سے پناہ دے۔ یا اللہ آج کے دن کے اول حصے کو میرے حق میں بہتر بنا دے، درمیانی حصے کو فلاح، اور اس کی آخری حصے کو کامیابی۔ میں تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں، اے سب سے بڑے مہرباں۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، اور میرے شیطان کو دور کر دے، اور میرا بند کھول دے، اور میرا پلہ بھاری کر دے، اور مجھے طبقہ اعلیٰ میں شمار کر دے۔ یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا دینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائیو۔ یا اللہ پروردگار ساتوں آسمانوں کے اور ہر اس چیز کے جس پر ان کا سایہ ہے، اور اے پروردگار زمینوں کے اور ہر اس چیز کے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اے پروردگار شیطانوں کے اور ہر اس چیز کے جس کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ میرے نگہباں رہیو تمام مخلوق کی برائی سے، اس سے کہ کوئی ان میں سے مجھ پر ظلم یا تعدی کرے۔ محفوظ تیرا ہی پناہ دیا ہوا ہے، اور بابرکت تیرا نام ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے سوا تیرے، کوئی تیرا شریک نہیں ہے، پاک ہے تو۔ یا اللہ میں تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی چاہتا ہوں، اور تجھ سے طلب تیری رحمت کی کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، اور مجھے میرے گھر میں وسعت دے، اور مجھے میرے رزق میں برکت دے۔ یا اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں کر دے، اور یا اللہ مجھے بہت پاک صاف لوگوں میں کر دے۔ یا اللہ مجھے بخش دے، اور مجھے ہدایت دے، اور مجھے رزق دے، اور مجھے عافیت دے، اور جس چیز کے حق ہونے میں اختلاف ہو اس میں مجھے اپنے حکم سے راہ صواب دکھا دے۔ یا اللہ
نور کر دے میرے دل میں، اور نور کر دے میری بینائی میں، اور نور کر دے میری سنوائی میں، اور نور کر دے میری داہنی طرف، اور نور کر دے میرے بائیں طرف، اور نور کر دے میرے پیچھے، اور نور کر دے میرے سامنے، اور میرے لیے ایک خاص نور کر دے، اور نور کر دے میرے پٹھوں میں، اور نور کر دے میرے گوشت میں، اور نور کر دے میرے خون میں، اور نور کر دے میرے بالوں میں، اور نور کر دے میری جلد میں، اور نور کر دے میری زبان میں، اور نور کر دے میری جان میں، اور مجھے نور عظیم دے، اور مجھے سراپا نور ہی بنا دے، اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے۔ یا اللہ مجھے نور عطا کر۔ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے رزق کے دروازے ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کی طلب کرتا ہوں۔ یا اللہ میری کل خطائیں اور قصور مجھے بخش دے۔ یا اللہ مجھے رفعت دے اور مجھے زندہ رکھ، اور مجھے رزق دے اور مجھے اچھے اعمال و اخلاق کی طرف ہدایت دے۔ بے شک ناخوش اعمالیوں کی طرف کوئی رہبری کرتا اور نہ بد اعمالیوں سے کوئی بچاتا ہے بجز تیرے۔ یا اللہ میں تجھ سے رزق پاکیزہ طلب کرتا ہوں اور علم کارآمد اور عمل مقبول۔ یا اللہ میں بندہ ہوں تیرا اور بیٹا ہوں تیرے بندے کا، اور بیٹا ہوں تیری بندی کا، ہمہ تن تیرے قبضے میں ہوں۔ نافذ ہے میرے بارے میں تیرا حکم، عین عدل ہے میرے باب میں تیرا فیصلہ۔ میں تجھ سے ہر اسم کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات کو موصوف کیا ہے، یا اس کو اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے، یا اپنے پاس اسے غیب ہی میں رہنے دیا ہے، درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور میری آنکھ کا نور، اور میرے غم کی کشائش، اور میری تشویش کا دفاعہ۔ یا اللہ جبرائیل کے اور میکائیل کے اور اسرافیل کے معبود، ابراہیم کے اور اسماعیل کے اور اسحاق کے معبود، مجھے عافیت دے، اور میرے اوپر اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی چیز کے ساتھ مسلط نہ کر دے جس کی برداشت مجھ میں نہ ہو۔ یا اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام روزی سے بچا لے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ یا اللہ تو میری بات کو سنتا ہے، اور میری جگہ کو دیکھتا ہے، اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے۔ تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں، ترساں ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں، اعتراف کرنے والا ہوں، تیرے آگے سوال کرتا ہوں جیسے بے کس سوال کرتے ہیں، تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں جیسے گناہ گار ذلیل و خوار گڑ گڑاتا ہے، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ طلب کرتا ہے، اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو اور اس کے آنسو بہہ رہے ہوں، اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فروتنی کیے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ یا اللہ تو مجھے اپنے سے دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھ، اور میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحیم ہو جا۔ اے سب مانگے جانے والوں سے بہتر، اے سب دینے والوں سے بہتر۔ یا اللہ میں تجھی سے شکوہ کرتا ہوں اپنے ضعف قوت کا، اور اپنی کم سامانی کا، اور لوگوں کی نظر میں اپنی کم وقتی کا۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ آیا کسی دشمن کے جو مجھے دبائے، یا کسی دوست کے قبضے میں میرے سب کام دے رہا ہے؟ تو اگر مجھ سے ناخوش نہ ہو تو مجھے ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، پھر بھی تیرا دیا ہوا امن ہی میرے لیے زیادہ گنجائش رکھتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے ایسے دل مانگتے ہیں جو بہت تاثر قبول کرنے والے ہوں، بہت عاجزی کرنے والے ہوں، بہت رجوع کرنے والے ہوں تیری راہ میں۔ یا اللہ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے، اور وہ پختہ یقین جس سے میں سمجھ لوں کہ مجھ تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو تو میرے لیے لکھ چکا ہے، اور اس چیز پر رضامندی جو تو نے معاش میں سے میرے حصے میں کر دی ہے۔ یا اللہ تیرے واسطے کل تعریف ہے، جیسا کہ تو فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو ہم کہتے ہیں۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپسندیدہ اخلاق اور اعمال اور نفسانی خواہشوں اور بیماریوں سے، اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہر اس چیز سے جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور مستقل قیام گاہ میں برے پڑوسی سے، اس لیے کہ سفر کا ساتھی تو چل ہی دیتا ہے،
اور دشمن کے غلبے سے اور دشمنوں کے طانے سے اور بھوک سے کہ وہ بری ہم خواب ہے اور خیانت سے کہ وہ بری ہم راز ہے اور اس سے کہ ہم پچھلے پیروں لوٹ جائیں یا فتنے میں پڑ کر دین سے الگ ہو جائیں اور سارے فتنوں سے جو ظاہری ہوں یا باطنی اور برے دن سے اور بری رات سے اور بری گھڑی سے اور برے ساتھی سے۔ آمین ثم آمین۔ ترجمہ چوتھی منزل بروز منگل۔ یا اللہ، تیرے ہی لیے ہے میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا، اور تیرے ہی طرف ہے میرا رجوع اور تیرا ہی ہے جو کچھ میں چھوڑ جاؤں گا۔ یا اللہ، میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں ہوائیں لاتی ہیں۔ یا اللہ، مجھے ایسا کر دے کہ تیرا بڑا شکر کروں اور تیرا ذکر بہت کرتا رہوں اور تیری نصیحتوں کو مانتا رہوں اور تیری ہدایتوں کو یاد رکھوں۔ یا اللہ، ہمارے دل اور ہم خود سرتاپا اور ہمارے اعضاء تیرے ہی قبضے میں ہیں۔ تو نے ہی ہمیں ان میں سے کسی چیز پر بھی اختیار کامل نہیں دیا ہے، بس جب تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو ہی ہمارا مددگار رہیو اور ہمیں سیدھی راہ دکھاتے رہیو۔ یا اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے تمام چیزوں سے محبوب تر اور اپنے ڈر کو میرے لیے تمام چیزوں سے خوفناک تر بنا دے اور مجھے اپنی ملاقات کا شوق دے کر دنیا کی حاجتیں مجھ سے قطع کر دے، اور جہاں تو نے دنیا والوں کی آنکھیں ان کی دنیا سے ٹھنڈی کر رکھی ہیں، میری آنکھ اپنی عبادت سے ٹھنڈی رکھ۔ یا اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تندرستی کی اور پاک بازی کی اور امانت کی اور حسن خلق کی اور تقدیر پر راضی رہنے کی۔ یا اللہ، تیرے ہی لیے ہر تعریف ہے شکر کے ساتھ، اور تیرا ہی حصہ ہے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح احسان کرنا۔ یا اللہ، میں تجھ سے توفیق طلب کرتا ہوں اعمال کی جو تجھے پسند ہوں اور تجھ پر سچے توکل کی اور تیرے ساتھ نیک گمان رکھنے کی۔ یا اللہ، میرے دل کے کان اپنے ذکر کے لیے کھول دے اور مجھے نصیب کر فرما برداری اپنی اور فرما برداری اپنے رسول کی اور عمل تیری کتاب پر۔ یا اللہ، مجھے ایسا کر دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈرا کروں کہ گویا میں ہر وقت تجھے دیکھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ تجھ سے آ ملوں، اور مجھے تقویٰ سے سعادت دے اور مجھے شقی نہ بنا اپنی معصیت سے۔ یا اللہ، ہر دشوار کو آسان کر کے مجھ پر فضل و کرم کر دے۔ تیرے لیے ہر دشواری کو آسان کر دینا آسان ہی ہے، اور میں تجھ سے دنیا و آخرت دونوں میں سہولت اور معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ یا اللہ، مجھ سے درگزر کر، تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو ریا سے اور میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے۔ تجھ پر تو روشن ہیں آنکھوں کی چوریاں بھی اور جو کچھ دل چھپائے رکھتے ہیں وہ بھی۔ یا اللہ، مجھے برسنے والی آنکھیں نصیب کر جو دل کو تیری خشیت کی بنا پر بہتے ہوئے آنسوؤں سے سیراب کر دیں، بغیر اس کے کہ آنسو خون ہو جائیں اور کچلیاں انگارے بن جائیں۔ یا اللہ، مجھے اپنی قدرت سے امن چین دے اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر لے اور میری عمر اپنی طاعت میں گزار دے اور میرا خاتمہ میرے بہترین عمل پر کر اور اس کی جزا جنت دے۔ یا اللہ، فکر کے دور کرنے والے، غم کے زائل کرنے والے، بے قراروں کی دعا کے قبول کرنے والے، دنیا کے رحمان الرحیم، مجھ پر تو ہی رحم کرے گا تو میرے اوپر ایسی رحمت کر کہ تو اس کی بنا پر مجھے اپنے سوا ہر ایک کی رحمت سے مستغنی کر دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں بھلائی غیر متوقع اور ناگہانی برائی سے تیری پناہ۔ یا اللہ، تیرا ہی نام سلام ہے اور تجھے سے ہی سلامتی کی ابتدا ہے اور تیری ہی طرف ہر سلامتی لوٹتی ہے۔ اے صاحب عزت و جلال، میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو ہمارے حق میں ہماری دعا قبول کر لے اور تو ہماری خواہشیں پوری کر دے، اور تو نے اپنی مخلوق میں سے جن کو ہم سے غنی کر دیا ہے ان سے ہم کو بھی غنی کر دے۔ یا اللہ، تو ہی میرے لیے چیزوں کو چھانٹ لے اور پسند کر لے۔ یا اللہ، مجھے اپنی مشیت پر راضی رکھ اور جو کچھ میرے لیے مقدر کر دیا گیا ہے اس میں مجھے برکت دے، تاکہ جو چیز تو نے دیر میں رکھی ہے اس کے لیے میں جلدی نہ چاہوں، اور جو چیز تو نے جلد رکھی ہے اس میں میں دیر نہ چاہوں۔ یا اللہ، عیش تو بس عیش آخرت ہی ہے،
اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ یا اللہ مجھے خاکسار بنا کر زندہ رکھ اور خاکساری ہی کی حالت میں موت لا اور خاکساروں ہی میں مجھے اٹھا۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب کوئی برائی کرتے ہیں تو مغفرت چاہنے لگتے ہیں۔ یا اللہ میں تجھ سے تیری خاص رحمت کی درخواست کرتا ہوں جس سے تو میرے دل کو ہدایت کر دے اور اس سے میرے کاموں کو جمعیت دے اور اس سے میری ابتری کو درست کر دے اور اس سے میرے دین کو سنوار دے اور اس سے میرے قرضے کو ادا کر دے اور اس سے میری نظر سے غائب چیزوں کی نگہبانی کر اور اس سے میرے پیش نظر چیزوں کو بلند عطا کر اور اس سے میرا چہرہ نورانی کر دے اور اس سے میرا عمل پاکیزہ کر دے اور اس سے رشت میرے دل میں ڈال دے اور اس سے میرے حال معلوف کو لوٹا دے اور اس کے واسطے سے مجھے ہر برائی سے بچائے رکھ۔ یا اللہ مجھے ایسا ایمان دے جو پھر نہ پھرے اور ایسا یقین کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی رحمت کہ اس کے ذریعے سے میں دنیا اور آخرت میں تیرے ہاں کی عزت کا شرف پا لوں۔ یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں امور تکوینی میں کامیابی اور شہیدوں کی سی مہمانی اور سعیدوں کا سا عیش اور انبیاء کی رفاقت اور دشمنوں پر فتح۔ بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یا اللہ جو بھلائی بھی ایسی ہو کہ اس تک پہنچنے سے میری سمجھ قاصر رہ گئی ہو اور میرا عمل وہاں تک نہ ساتھ دے سکا ہو اور اس تک میری آرزو اور میرے سوال کی رسائی نہ ہو اور تو نے اس بھلائی کا وعدے اپنے مخلوق میں سے کسی سے بھی کیا ہو جو ایسی بھلائی ہو کہ تو اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی وہ دینے والا ہو تو میں تجھ سے اس کی خواہش اور تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے طلب کرتا ہوں۔ اے عالموں کے پروردگار یا اللہ میں اپنی خواہش تیرے ہی حوالے کرتا ہوں۔ گو میری سمجھ کوتاہی کرے اور میرا عمل ضعیف رہے، میں محتاج ہوں تیری رحمت کا۔ تو اے سب کاموں کے پورا کرنے والے اور اے دلوں کے شفا دینے والے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے سمندروں کے درمیان فاصلہ رکھا ہے تو مجھے بھی دوزخ کے عذاب سے اور جزا و فضا سے اور فتنہ و قبور سے ایسے ہی فاصلے پر رکھیو۔ یا اللہ مضبوط ڈور والے اور درست حکم والے میں تجھ سے حشر میں امن کی طلب کرتا ہوں اور آخرت میں جنت کی، ان لوگوں کے ساتھ جو مقرب ہیں، حاضر باش ہیں، بڑے رکوع کرنے والے ہیں، بڑے سجدہ کرنے والے ہیں اور اپنے اقراروں کو پورا کرنے والے ہیں۔ بے شک تو بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے اور تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بنا دے رہنما راہیاب نہ کہ بے راہ اور بھٹکانے والے اور اپنے دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن۔ ہم تیری مخلوق میں اس کو دوست رکھیں جو تجھے دوست رکھتا ہو اور دشمن رکھیں اسے جو تیرا نافرمان ہو۔ یا اللہ دعا تو یہ ہے اور قبول کرنا تیرا کام ہے، کوشش یہ ہے اور بھروسہ تیرے ہی اوپر ہے۔ یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک بھر کے لیے بھی نہ کر اور جو بھی اچھی چیزیں تو نے مجھے دی ہیں وہ مجھ سے واپس نہ لے۔ یا اللہ تو ایسا خدا تو نہیں ہے جسے ہم نے گڑھ لیا ہو اور نہ ایسا پروردگار جس کا ذکر ناپائیدار ہے کہ ہم نے اسے اختراع کر لیا ہو اور نہ تیرے اور ساتھی ہیں جو حکم میں تیرے شریک ہیں اور نہ تجھ سے پہلے ہی ہمارا کوئی خدا تھا جس سے ہم پناہ حاصل کرتے رہے ہوں اور تجھ کو چھوڑ دیتے ہوں اور نہ کسی نے ہمارے پیدا کرنے میں تیری مدد کی ہے کہ ہم اس کو تیرے ساتھ شریک سمجھیں۔ تو بابرکت ہے اور تو برتر ہے، بس ہم تجھ سے اے وہ کہ سوا تیرے کوئی معبود نہیں درخواست کرتے ہیں کہ تو مجھے بخش دے۔ یا اللہ تو نے ہی میری جان کو پیدا کیا ہے اور تو ہی اسے موت دے گا، تیرے ہی ہاتھ میں ہے اس کا مرنا اور اس کا جینا۔ تو اگر اسے زندہ رکھتا ہے تو اس کی ایسی حفاظت کر جیسا کہ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور اگر تو اسے موت دیتا ہے تو تو اسے بخش دینا اور اس پر رحم کرنا۔ یا اللہ مجھے مدد دے علم دے کر اور مجھے آراستہ کر وقار دے کر اور مجھے بزرگی دے تقویٰ دے کر اور مجھے جمال دے امن چین دے کر۔ یا اللہ مجھے وہ زمانہ نہ پائے اور نہ یہ لوگ اس زمانے کو پائیں جس میں نہ صاحب علم کی پیروی کی جائے اور نہ صاحب حلم کا لحاظ کیا جائے اور ان کے دل عجمیوں کے سے ہو جائیں
اور ان کی زبانیں اہل عرب کی سی رہ جائیں۔ یا اللہ میں تجھ سے وعدہ لیتا ہوں جسے تو ہرگز نہ توڑیو کہ میں بھی آخر بشر ہی ہوں، سو جس کسی مسلمان کو میں تکلیف دوں یا اسے برا بھلا کہوں یا اسے ماروں پیٹوں یا اسے بد دعا دوں تو اس سب کو اس کے حق میں رحمت اور پاکیزگی اور قربت کا ذریعہ بنا دیجیو جس سے تو اس کو مقرب بنا لے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برس سے اور زدہ زدی سے اور نفاق سے اور برے اخلاق سے اور ہر اس چیز کی برائی سے جو تیرے علم میں ہے۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اہل دوزخ کے حال سے اور خود دوزخ سے اور ہر اس چیز سے، خواہ وہ قول ہو یا عمل، جو اس کے قریب کرے، اور ہر اس چیز کی برائی سے جو تیرے قبضے میں ہے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس برائی سے جو آج کے دن میں ہے اور ہر اس برائی سے جو اس کے بعد ہے، اور اپنے نفس کی برائی سے اور شیطان کی برائی سے اور شیطان کے شرک سے، اور اس سے کہ ہم کسی شرک کو اپنائیں، اپنے اوپر لگائیں یا اسے کسی مسلمان تک پہنچائیں، یا میں کوئی ایسی خطا یا گناہ کروں جسے تو نہ بخشے اور قیامت کے دن تنگی سے۔ آمین ثم آمین۔ ترجمہ 5ویں منزل بروز بدھ۔ یا اللہ میری شرمگاہ کو محفوظ کر دے اور مجھ پر میرے کام آسان کر دے۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں وضو کا کمال اور نماز کا کمال اور تیری خوشنودی کا کمال اور تیری مغفرت کا کمال۔ یا اللہ میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دیجیو۔ یا اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھنا۔ یا اللہ میرے قدم ثابت رکھنا جس دن کے قدم ڈگنے لگیں گے۔ یا اللہ ہمیں فلاح یاب بنائیو۔ یا اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کے قفل کھول دے اور ہم پر اپنی نعمت کو پورا کر، اپنے فضل کو پورا کر اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے کر لے۔ یا اللہ مجھے وہ سب سے بڑھ کر دے جو تو اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے مسلمان ہی زندہ رکھ اور مسلمان ہی رکھ کر مجھے وفات دے۔ یا اللہ کافروں کو عذاب دے اور ان کے دلوں میں ہیبت بٹھا دے اور ان کی بات میں اختلاف پیدا کر دے اور ان پر اپنا قہر و عذاب نازل کر۔ یا اللہ کافروں کو عذاب دے چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک۔ بہرحال جو بھی تیری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور تیری راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور تیری مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں اور تیرے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارتے ہیں حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں ہے بجز تیرے، بابرکت ہے تو اور ہر طرح نہایت درجہ برتر ہے تو اس سے کہ جو یہ ظالم کہتے ہیں۔ یا اللہ تو مجھے بخش دے اور تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کو اور تمام اسلام والوں اور اسلام والیوں کو، اور انہیں سنوار دے اور ان کے آپس میں صلح کر دے اور ان کے دلوں میں الفت دے دے اور ان کے دلوں میں حکمت اور ایمان رکھ دے اور انہیں اپنے رسول کے دین پر ثابت رکھ اور انہیں توفیق دے کہ جو نعمت تو نے انہیں نصیب کی ہے اس کا وہ شکر کرتے رہیں اور جو عہد تو نے ان سے لیا ہے اسے وہ پورا کرتے رہیں، اور انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر غالب رکھ۔ اے معبود برحق تو پاک ہے، کوئی معبود سوا تیرے نہیں ہے۔ میرے گناہ بخش دے اور میرے عمل درست کر دے، بے شک تو ہی گناہ بخش دیتا ہے جس کے چاہتا ہے اور تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے بخشنے والے مجھے بخش دے، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول کر، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے مجھ پر رحم کر، اے معاف کرنے والے مجھے معاف کر، اے مہرباں مجھ پر مہربانی کر۔ اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو نعمت مجھے دی ہیں اس کا شکر ادا کروں، اور مجھے طاقت دے کہ تیری عبادت اچھی طرح کروں۔ اے پروردگار میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں سب کی سب۔ اے پروردگار میرا آغاز خیر کے ساتھ کر اور میرا خاتمہ خیر کے ساتھ کر اور مجھے برائیوں سے بچا لے، اور جسے تو نے برائیوں سے اس دن بچا لیا بے شک تو نے اس پر رحم ہی کیا، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے سب کی سب، اور تیرے ہی لیے شکر ہے سب کا سب، اور تیرے ہی لیے حکومت سب کی سب، اور تیرے ہی لیے مخلوق سب کی سب، اور تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے سب کی سب، اور تیری ہی طرف امور رجوع ہوتے ہیں سب کے سب۔ میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی سب کی سب، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں ساری کی ساری برائیوں سے۔
اس اللہ کے نام کی برکت سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ مجھ سے فکر اور غم دور فرما دے۔ یا اللہ میں تیری ہی حمد کے ساتھ چلتا پھرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے معبود اور ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے معبود اور جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کے معبود، میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری عرض قبول کر لے کہ میں بے قرار ہوں اور تو مجھے میرے دین کے باب میں محفوظ رکھ کہ میں بلا میں پڑا ہوا ہوں، اور اپنی رحمت میرے شامل حال رکھنا کہ میں گناہ گار ہوں، اور مجھ سے محتاجی دور رکھنا کہ میں بے کس ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے ہر اس حق سے مانگتا ہوں جو سائلوں کا تجھ پر ہے، کیونکہ بے شک سائلوں کا تجھ پر حق ہے کہ خشکی اور تری کے جس کسی بھی غلام یا باندی کی دعا تو نے قبول کی ہو تو ہمیں ان اچھی دعاؤں میں شریک کر دے جو وہ تجھ سے مانگے، اور تو انہیں ان اچھی دعاؤں میں شریک کر دے جو ہم تجھ سے مانگے، اور یہ کہ تو ہمیں اور انہیں چین دے، اور تو ہماری اور ان کی دعائیں قبول کر، اور یہ کہ تو ہم سے اور ان سے درگزر کر، بے شک ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا ہے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس ہمیں بھی شہادت دینے والوں میں لکھ لے۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عنایت کر اور آپ کی محبوبی برگزیدہ لوگوں میں کر دے، اور آپ کا مرتبہ عالی لوگوں میں، اور آپ کا ذکر اہل تقرب میں۔ یا اللہ مجھے اپنے ہاں سے ہدایت نصیب کر اور مجھے اپنے فضل و کرم سے مستفید کر، اور مجھ پر اپنی رحمت کامل کر اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل کر۔ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور میری توبہ قبول کر، تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں اہل ہدایت کی سی، اور عمل اہل یقین کے سے، اور اخلاص اہل توبہ کا سا، اور ہمت اہل صبر کی سی، اور کوشش اہل خوف کی سی، اور طلب اہل شوق کی سی، اور عبادت اہل تقوی کی سی، اور معرفت اہل علم کی سی، تاکہ میں تجھ سے مل جاؤں۔ یا اللہ میں تجھ سے وہ خوف مانگتا ہوں جو مجھے تیری نافرمانیوں سے روک دے، تاکہ میں تیری اطاعت کے ایسے عمل کروں جن سے میں تیری خوشنودی کا مستحق ہو جاؤں، اور تاکہ میں تجھ سے ڈر کر تیرے سامنے خالص توبہ کروں، اور تاکہ تجھ سے شرما کر تیرے روبرو خلوص کو صاف کروں، اور تاکہ کل کاموں میں تجھ پر بھروسہ کروں اور تیرے ساتھ گمان نیک کو طلب کرتا ہوں۔ پاک ہے اے نور کے پیدا کرنے والے، یا اللہ ہم کو ناگہاں ہلاک نہ کرنا، اور نہ ہم کو اچانک پکڑنا، اور نہ ہمیں کسی حق و وصیت کی طرف سے غفلت میں رکھنا۔ یا اللہ میری قبر میں وحشت کی جگہ انس پیدا کر دینا۔ یا اللہ مجھ پر قرآن عظیم کے طفیل میں رحم کرنا، اسے میرے حق میں رہبر اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دینا۔ یا اللہ میں اس میں سے جو کچھ بھول گیا ہوں وہ مجھے یاد کرا دے، اور اس میں سے جو کچھ میں نہ جانتا ہوں وہ مجھے سکھا دے، اور مجھے اس کی تلاوت دن اور رات کے اوقات میں نصیب کر، اور اسے میرے لیے حجت بنا دے اے پروردگار عالم۔ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور بیٹا ہوں تیرے بندے اور بندی کا، ہمتاً تیری ہی مٹھی میں ہوں، تیرے قبضے میں چلتا پھرتا ہوں، تیرے ہی ملنے کی تصدیق کرتا ہوں اور تیرے وعدے پر یقین رکھتا ہوں۔ تو نے مجھے حکم دیا لیکن میں نے نافرمانی کی، اور تو نے مجھے روکا تو میں نے اس کا ارتکاب کیا۔ یہ جگہ دوزخ سے پناہ لینے کی تیرے ذریعے سے ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوا تیرے، تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، بے شک کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا بجز تیرے۔ یا اللہ تجھی کو ہر تعریف سزاوار ہے، اور تجھی سے شکایت چاہیے، اور تجھی سے فریاد چاہیے، اور مدد تجھی سے طلب کیے جانے کے قابل ہے، اور نہ کوئی بچاؤ گناہ سے ہے اور نہ کوئی قوت عبادت کی ہے بجز اللہ کے ہاتھ میں۔ یا اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناخوشی سے، اور تیری عفو کی پناہ میں تیرے عذاب سے، اور تیرے پناہ میں آتا ہوں خود
تجھ سے میں تیری تعریف پوری تنہا کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو اسی تعریف کے لائق ہے جو تو نے خود اپنی ذات کی ہے۔ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ ہم کہیں ڈگ جائیں یا کسی کو ڈگائیں، یا ہم کسی کو گمراہ کریں، یا ہم کسی پر ظلم کریں یا کوئی ہم پر ظلم کرے، یا ہم جہالت کریں یا کوئی ہم سے جہالت کرے، یا میں گمراہ ہوں یا کوئی مجھے گمراہ کرے۔ میں تیری ذات گرامی کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس نے آسمانوں کو روشن کر رکھا ہے اور اس سے ظلمتیں چمک اٹھی ہیں اور اس سے دنیا اور آخرت کے کام درست ہیں۔ پناہ اس امر سے کہ تو مجھ پر اپنا غصہ اتارے اور تو مجھ پر اپنی ناخوشی نازل کرے، اور حق ہے کہ تو ہی منایا جائے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور نہ کوئی بچاؤ گناہ سے ہے اور نہ کوئی طاقت عبادت کی ہے مگر تیری ہی مدد سے۔ یا اللہ میں نگہبانی چاہتا ہوں بچے کی سی نگہبانی۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دو اندھی برائیوں یعنی سیلاب اور حملہ آور اونٹ سے۔ آمین ثم آمین۔ ترجمہ چھٹی منزل بروز جمعرات۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیرے نبی ہیں، اور بطفیل ابراہیم علیہ السلام کے جو تیرے خلیل ہیں، اور بطفیل موسیٰ علیہ السلام کے جو تیرے کلیم ہیں، اور بطفیل عیسیٰ علیہ السلام کے جو روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں، اور بطفیل کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور فرقان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بطفیل ہر وحی کے جسے تو نے بھیجا ہو، یا ہر حکم تکوینی کے جسے تو نے جاری کیا ہو، اور بطفیل ہر سائل کے جس کو تو نے دیا ہو، اور بطفیل ہر محتاج کے جس کو تو نے تونگر کیا ہو۔ تونگر کا مطلب ہے مال و دولت دی ہو، اور بطفیل ہر تونگر کے جسے تو نے محتاج کر دیا ہو، اور ہر گمراہ کے جسے تو نے ہدایت دے دی ہو۔ اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں بطفیل تیرے اس نام کے جس کو تو نے زمین پر رکھا اور وہ ٹھہر گئی، اور آسمانوں پر رکھا تو وہ قرار پکڑ گئے، اور پہاڑوں پر رکھا تو وہ جم گئے۔ اور درخواست کرتا ہوں میں تجھ سے بطفیل اس نام کے جس سے تیرا عرش ٹھہرا ہوا ہے، اور درخواست کرتا ہوں میں تجھ سے بطفیل اس نام کے کہ وہ پاک ہے اور ستھرا ہے اور تیری کتاب میں تیرے پاس سے نازل ہوا ہے، اور بطفیل تیرے اس نام کے جسے تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا، اور رات پر رکھا تو وہ اندھیری ہو گئی، اور بطفیل تیری عظمت اور تیری بڑائی کے، اور بطفیل تیرے نور ذات کے کہ تو مجھے قرآن عظیم نصیب کرے اور اسے میرے گوشت میں اور میرے خون میں اور میری شنوائی میں اور میری بینائی میں پیوست کر دے، اور اس پر میرے جسم کو عامل بنا دے اپنی قدرت اور قوت سے۔ بے شک نہ کوئی بچاؤ معصیت سے ہے اور نہ کوئی قوت طاعت ہی کی ہے مگر تیرے ذریعے سے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی خفیہ گرفت کی طرف سے بے فکر نہ کر دے، اور نہ ہمیں اپنی یاد سے غافل ہونے دے، اور نہ ہماری پردہ دری کر، اور نہ ہمیں غافلوں میں سے کر۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں عافیت عاجل کی اور دفع بلا کی، اور دنیا سے تیری رحمت کی جانب منتقل ہونے کی۔ اے وہ کافی ہے وہ سب کے عوض، اور کوئی بھی کافی نہیں اس کے عوض۔ اے کس بے کسوں کے، اے سہارے بے سہاروں کے، امیدیں منقطع ہو چکی ہیں مگر تجھ سے۔ مجھے نجات دے اس حال سے جس میں کہ میں ہوں، اور جو بلا کے نازل ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں میری مدد کر۔ صدقہ اپنی ذات پاک کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کے طفیل میں جو تجھ پر ہے۔ یا اللہ میری نگہبانی کر اپنی اس آنکھ سے جو کبھی سوتی نہیں، اور مجھے اپنی اس قوت کی آڑ میں لے لے جس کے پاس کوئی نہیں پھٹک سکتا، اور مجھ پر اپنی اس قدرت سے رحم کر جو تجھ کو مجھ پر حاصل ہے، تاکہ میں ہلاک نہ ہوں۔ اور تو ہی میری امید گاہ ہے۔ کتنی ہی نعمتیں تو نے مجھے دیں اور میرا ان کے لیے شکر کم ہی رہا، اور کتنی مصیبتیں ہیں جن میں تو نے مجھے مبتلا کیا اور میرا صبر ان پر کم ہی رہا۔ بس
اے وہ کہ اس کی نعمت کے وقت میرا شکر کم رہا پھر بھی مجھے محروم نہ کیا، اور اے وہ کہ اس کے ابتلا کے وقت میرا صبر کم رہا پھر بھی اس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، اور اے وہ کہ مجھے گناہوں پر دیکھا پھر بھی مجھے فضیحت نہ کیا، یعنی رسوا یا بدنام نہیں کیا۔ اے ایسے احسان والے جس کا احسان کبھی ختم نہ ہو، اور اے ایسی نعمتوں والے کہ جس کی نعمتیں کبھی شمار نہ ہو سکیں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت کامل نازل کر۔ میں تیرے ہی زور پر بھڑ جاتا ہوں دشمنوں اور زور آوروں کے مقابلے میں۔ یا اللہ میرے دین پر مددگار دنیا کو بنا دے، اور میری آخرت پر مددگار تقویٰ کو کر دے، اور تو ہی محافظ رہ میری ان چیزوں کا جو آنکھوں سے دور ہیں اور ان چیزوں میں جو میرے پیش نظر ہیں۔ تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اے وہ کہ نہ اسے گناہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس کے ہاں مغفرت کوئی کمی کرتی ہے۔ مجھے وہ چیز دے جو تیرے ہاں کمی نہیں کرتی، معاف کر دے مجھے وہ چیز کہ تجھے نقصان نہیں پہنچاتی، بے شک تو ہی بڑا دینے والا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے فوری کشائش کی اور صبر جمیل کی اور رزق وسیع کی اور جملہ بلاؤں سے امن کی، اور میں مانگتا ہوں تجھ سے پورا چین، اور مانگتا ہوں تجھ سے اس چین کا دوام، اور مانگتا ہوں تجھ سے اس چین پر توفیق کے شکر، اور مانگتا ہوں تجھ سے مخلوق کی طرف سے بے احتیاجی، اور نہ کوئی بچاؤ ہے گناہوں سے اور نہ کوئی قوت ہے طاعت کی بجز اللہ بزرگ و برتر کے ذریعے ہے۔ یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے اور میرے ظاہر کو صالح بنا دے۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں ان اچھی چیزوں کی جو تو لوگوں کو دیتا ہے، مال ہو یا بیوی بچے، میں نہ گمراہ ہوں نہ گمراہ کرنے والا ہوں۔ یا اللہ ہمیں منتخب بندوں میں سے کر لے جن کے چہرے اور اعضاء روشن ہوں گے اور جو مقبول مہمان ہوں گے۔ یا اللہ میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پر اطمینان رکھے اور تیرے ملنے کا یقین رکھے اور تیری مشیت پر راضی رہے اور تیرے عطیے پر قناعت رکھے۔ مشیت کا مطلب چاہت مرضی۔ یا اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے، ایسی حمد کہ تیری ہمیشگی کے ساتھ وہ بھی ہمیشہ رہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، ایسی حمد کہ تیرے دوام کے ساتھ وہ بھی دائم رہے، اور تیرے ہی لیے ہے حمد، ایسی حمد کہ اس کی انتہا تیری مشیت کے ادھر نہیں، اور تیرے لیے حمد ہے، ایسی حمد کہ اس کے قائل کا مقصود تمام تر تیری ہی خوشنودی ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، ایسی حمد جو ہر پلک جھپکانے اور ہر سانس لینے کے ساتھ ہو۔ یا اللہ میرے دل کو اپنے دین کی طرف متوجہ کر دے اور ہماری حفاظت ادھر ادھر سے رکھ اپنی رحمت کے ساتھ۔ یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، کہیں ڈگ نہ جاؤں یعنی بھٹک نہ جاؤں، اور مجھے ہدایت پر رکھ کے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ یا اللہ تو جس طرح حائل ہے مجھ میں اور میرے دل میں، تو حائل رہ مجھ میں اور شیطان اور اس کے کام میں۔ یا اللہ ہمیں اپنا فضل نصیب کر اور ہمیں اپنے رزق سے محروم نہ کر، اور جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت دے اور ہمارے دلوں کو غنی کر دے، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی طرف ہمیں رغبت دے دے۔ یا اللہ مجھے ان میں کر دے جنہوں نے تجھ پر توکل کیا، بس تو ان کے لیے کافی ہو گیا، اور انہوں نے تجھ سے ہدایت چاہی سو تو نے انہیں ہدایت دے دی، اور انہوں نے تجھ سے مدد چاہی سو تو نے انہیں مدد دے دی۔ یا اللہ میرے دل کے وسوسوں کو اپنی خشیت اور اپنی یاد بنا دے، اور میرے شوق اور ہمت کی چیز کو وہی کر دے جسے تو اچھا سمجھتا ہو اور پسند کرتا ہو۔ یا اللہ تو میرا امتحان نرمی یا سختی غرض جس چیز سے بھی کرے تو مجھے طریق حق اور شریعت اسلام پر جمائے رکھ۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں جملہ اشیاء میں نعمت کے پورے ہونے کی اور ان پر تیرے شکر کی توفیق پانے کی، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور بعد خوش ہو جانے کے میرے لیے انتخاب کر دے تمام ایسی چیزوں میں جن میں انتخاب ہوتا ہے، اور انتخاب بھی
سبھی آسان کاموں کا، نہ کہ دشوار کاموں کا۔ اے کریم، یا اللہ، صبح کی نکالنے والے اور رات کو آرام کا وقت بنانے والے اور سورج اور چاند کو وقت کا مقیاس بنانے والے، مجھے اپنی راہ میں جہاد کی قوت دے۔ یا اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے تیرے ابتلا میں اور تیری مخلوق کے ساتھ تیرے برتاؤ میں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے تیرے ابتلا میں، ابتلا کا مطلب آزمائش، اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ تیرے برتاؤ میں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے تیرے ابتلا میں، اور خاص ہماری جانوں کے ساتھ تیرے برتاؤ میں، اور تیرے ہی لیے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور تیرے ہی لیے حمد ہے اس پر کہ تو نے ہمیں عزت دی، اور تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے ہماری پردہ پوشی کی، اور تیرے ہی لیے حمد ہے قرآن پر، اور تیرے ہی لیے حمد ہے اہل و مال پر، اور تیرے ہی لیے حمد ہے درگزر کرنے پر، اور تیرے ہی لیے حمد ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے جب کہ تو خوش ہو جائے۔ اے وہ کہ جس ذات سے ڈرنا چاہیے، اور اے وہ کہ تو ہی مغفرت کر سکتا ہے۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی توفیق دے جسے تو اچھا سمجھے، خواہ وہ قول ہو یا عمل یا فعل یا نیت یا طریق، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں مکار دوست سے، جس کی آنکھیں تو مجھے دیکھتی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کرتا ہو، اور اگر وہ بھلائی دیکھے تو اسے دبا دے اور برائی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ یا اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شدت فقر سے اور شدت محتاجی سے۔ یا اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ابلیس اور اس کے لشکر سے۔ یا اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں عورتوں کے فتنے سے۔ یا اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تو قیامت کے دن مجھ سے منہ پھیر لے۔ یا اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس عمل سے جو مجھے رسوا کرے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے ساتھی سے جو مجھے تکلیف دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے منصوبے سے جو مجھے غافل کر دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسے فکر سے جو مجھے ہول میں ڈال دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ایسی دولت سے جو میرا دماغ چلا دے۔ یا اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں فکر کی موت سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں غم کی موت سے۔ آمین ثم آمین۔ ترجمہ، 7ویں منزل بروز جمعہ۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ یا اللہ، اے بڑائی والے، اے سننے والے، اے دیکھنے والے، اے وہ کہ جس کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ مشیر، اے آفتاب و ماہتاب روشن کے پیدا کرنے والے، اور اے مصیبت زدہ ترساں و پناہ جو کے پناہ، اور اے ننھے بچے کی روزی پہنچانے والے، اور اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں مصیبت زدہ محتاج کی سی درخواست، بے قرار آفت زدہ کی سی درخواست، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے عرش کے بندہائے عزت کے واسطے سے، اور تیری کتاب کی کلیدہائے رحمت کے واسطے سے، اور ان 8 ناموں کے واسطے سے جو رخ آفتاب پر لکھے ہوئے ہیں، یہ کہ قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے غم کی کشائش بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں فلاں فلاں چیز عطا کر، اے غم گسار ہر اکیلے کے، اور اے رفیق ہر تنہا کے، اور اے ایسے قریب جو بعید نہیں، اور یا حیو یا قیوم، اے بزرگی اور عظمت والے، اور اے آسمانوں اور زمین کے نور، اور اے آسمانوں اور زمین کی زینت، اے انتظام رکھنے والے آسمانوں اور زمینوں کے، اور اے آسمانوں اور زمین کے تھامنے والے، اور اے آسمانوں اور زمین کے موجد، اور اے آسمانوں اور زمین کے قائم رکھنے والے، اور اے بزرگی اور عظمت والے، اے فریادیوں کی داد رس اور پناہ مانگنے والوں کی آخری دوڑ، اور بے چینیوں کے کشائش دینے والے، اور غمزدوں کے راحت دینے والے، اور بے قراروں کی دعا کے قبول کرنے والے، اور اے صاحب کرب کو شفا دینے والے، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، تیرے ہی سامنے ہر حاجت پیش ہے۔
یا اللہ تو خالق اعظم ہے، تو سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یا اللہ تو محسن ہے، صاحب جود ہے، صاحب کرم ہے، تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور مجھے چین دے اور مجھے روزی دے اور میری پردہ پوشی کر اور میرے نقصان کو پورا کر دے اور مجھے بلندی دے اور مجھے ہدایت دے اور مجھے گمراہ نہ کر اور مجھے جنت میں اپنی رحمت سے داخل کر دے۔ اے ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا بنا لے اور میرے دل میں اپنے مقابلے میں فرما برداری ڈال دے اور لوگوں کی نظر میں مجھے معزز کر دے اور برے اخلاق سے مجھے بچا دے۔ یا اللہ تو نے ہماری ذات سے ان اعمال کو طلب کیا ہے جن پر ہم کوئی اختیار بغیر تیری توفیق کے نہیں رکھتے، تو ہمیں ان میں سے اس عمل کی توفیق دے دے جو تجھے ہم سے رضامند کر دے۔ یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ہمیشہ رہنے والا ایمان، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں خشوع والا دل، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں سچا یقین، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں دین مستقیم، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں ہر بلا سے امن، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں امن کا دوام، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں امن پر توفیق شکر، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں خلق کی طرف سے بے نیازی۔ یا اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس گناہ کی جس سے میں نے توبہ کی ہو اور پھر لوٹ کر اس کو کیا ہو، اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس عہد کی جو میں نے اپنی جانب سے دیا ہو اور پھر اس کو وفا نہ کیا ہو، اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں ان نعمتوں کے بارے میں جن سے میں نے قوت حاصل کر کے اسے تیری نافرمانی میں لگایا، اور تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس نیکی کے بارے میں کہ میں نے اس کو خالصتاً تیرے لیے کرنا چاہا اور پھر اس میں ان چیزوں کی آمیزش کر لی جو صرف تیرے لیے نہ تھیں۔ یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، بے شک تو مجھے خوب جانتا ہے، اور مجھ پر عذاب نہ کرنا، بے شک تو مجھ پر ہر طرح قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ ساتوں آسمانوں کے مالک اور عرش عظیم کے مالک، یا اللہ تو میرے لیے ہر مہم میں کافی ہو جا، جس طرح تو چاہے اور جس جگہ سے تو چاہے۔ کافی ہے مجھے اللہ میرے دین کے لیے، کافی ہے مجھے اللہ میری دنیا کے لیے، کافی ہے مجھے اللہ میری فکروں کے لیے، کافی ہے مجھے اللہ اس شخص کے مقابلے کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرے، کافی ہے مجھے اللہ اس شخص کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہو، کافی ہے مجھے اللہ اس شخص کے لیے جو مجھے برائی کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، کافی ہے مجھے اللہ موت کے وقت، کافی ہے مجھے اللہ سوال قبر کے وقت، کافی ہے مجھے اللہ میزان حشر کے پاس، کافی ہے مجھے اللہ صراط محشر کے پاس، کافی ہے مجھے اللہ کہ کوئی معبود نہیں سوا اس کے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اجر شکر گزاروں کا سا، اور مہمانداری مقربین کی سی، اور رفاقت انبیاء علیہم السلام کی، اور اعتقاد صدیقوں کا سا، اور خاکساری اہل تقویٰ کی سی، اور خشوع اہل یقین کا سا، یہاں تک کہ تو اسی حال میں مجھے اٹھا لے، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحیم۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں باواسطہ اس انعام کے جو سابق میں مجھ پر رہا، اور باواسطہ اس اچھے امتحان کے جو تو نے لے لیا ہے، اور باواسطہ اس فضل کے جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کی کہ تو مجھے اپنے احسان اور فضل و رحمت سے جنت میں داخل کرے۔ یا اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں ایمان دائم اور ہدایت محکم اور علم نفع بخش۔ یا اللہ کسی بدکار کا مجھ پر احسان نہ ہونے دے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس کا معاوضہ کرنا پڑے۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے اخلاق کو وسیع کر دے، اور میری آمدنی کو حلال رکھ، اور جو کچھ تو نے مجھے دے رکھا ہے بس اس پر مجھے قانع کر دے، اور اس چیز کی طرف میری طلب ہی کو نہ لے جا جو تو نے مجھ سے ہٹا لی ہو۔ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تمام ان چیزوں سے جو تو نے پیدا کی ہیں، اور ان سے تیری حفاظت میں آتا ہوں، اور میرے لیے اپنے ہاں دخل پیدا کر دے، اور میرے لیے اپنے ہاں تقرب اور حسن مراجعات پیدا کر دے، اور مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیرے سامنے کھڑے ہونے سے اور تیری وعید سے ڈرتے ہیں اور تیرے دیدار کی تمنا رکھتے ہیں، اور مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیری طرف
توجہ خالص کے ساتھ رجوع کرتے ہیں اور تجھ سے طلب رکھتا ہوں عمل مقبول کی اور علم کارآمد کی اور صحیح مشکور کی اور تجارت کامیاب کی۔ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ دوزخ سے میری جان بخشی کر دی جائے۔ یا اللہ میری مدد کر موت کی بے ہوشیوں اور سختیوں پر۔ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اعلیٰ رفیقوں کے ساتھ جا ملا۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تیرے ساتھ کچھ بھی شریک کروں، درا حال یہ کہ اسے جان رہا ہوں، اور تجھ سے اس شرک کی معافی چاہتا ہوں جسے نہ جانتا ہوں، اور تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ مجھے کوئی رشتہ دار بد دعا دے جس کی میں نے حق تلفی کی ہو۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس حیوان کے شر سے جو پیٹ کے بل چلتا ہے، اور اس حیوان کے شر سے جو 2 پیروں سے چلتا ہے، اور اس حیوان کے شر سے جو 4 پیروں سے چلتا ہے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی عورت سے جو مجھے بڑھاپے سے قبل ہی بوڑھا کر دے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی اولاد سے جو مجھ پر وبال ہو، اور تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے مال سے جو میرے حق میں عذاب ہو جائے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں حق بات میں اعتقاد کے بعد شک لانے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں روز جزا کی سختی سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں موت ناگہانی سے، اور سانپ کے کاٹنے سے، اور درندے سے، اور ڈوبنے سے، اور جل جانے سے، اور اس سے کہ کسی چیز پر گر پڑوں، اور لشکر کے بھاگنے کے وقت مارے جانے سے۔ آمین ثم آمین۔ معافی چاہتی ہوں، دعا مانگتے ہوئے مجھے رونا آ گیا۔ میری اس آواز کو برداشت کرنے کے لیے دل سے شکریہ۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔